لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ تو پھر جو ہے وہ ادب ملحوظ نہیں ہے، ہر آیت کا حق اس کو لوٹائے۔ مثلا کسی جگہ اللہ نے سوال کیا، سورہ ملک میں واقعہ میں اللہ نے آخر میں یہ بات کیا، سورہ ملک میں بھی کیا کہ اگر میں زمین کا پانی کھینچ لوں جو زمین کے اوپر جمع ہے، اگر میں اسے نیچے کھینچ لوں تو تم میں کوئی ہے جو اس پانی کو اوپر لے کے آئے؟ سوال کیا، فوراً کہا جا نہیں مولا تیرے سوا کوئی نہیں۔ آیت کا حق ادا ہو، اس کا حق ادا ہو۔ پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے، کیا اس کے اندر ہے، کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، آیت کا حق ادا نہیں۔ اللہ چوتھا یہ ادب تھا۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ اگر یہ شبہ ہو کہ میں قرآن پڑھوں گا تو ریاکاری ہوگی، مطلب قرآن کو اونچا پڑھوں گا تو لوگ سن رہے ہیں اور سنیں گے تو ریاکاری ہو جائے گی، میرے دل میں خیال آئے گا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور لوگ مجھ سے محبت کریں گے، تو پھر چپکے چپکے قرآن پڑھے، پھر اونچا نہ پڑھے۔ اگر دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ میرا زاویہ اندر ٹھیک نہیں اور لوگوں کی خوشی کے لیے پڑھ رہا ہوں، لوگ میری آواز سنیں گے تو محظوظ ہوں گے اور لوگ بڑے خوش ہوں گے یہ قرآن پڑھتا ہے، تو فرمایا یہ تو ریاکاری ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہے تو آواز نیچی کر لے، لوگوں کو نہ سنائے اور جو ہے وہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ مل کے کہیے سبحان اللہ۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو آپ آہستہ آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آہستہ آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ عرض کی کہ اس وجہ سے کہ جس کو سناتا ہوں وہ تو سن ہی رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا آپ اونچی آواز سے کیوں پڑھتے ہو؟ عرض کی کہ حضور جو سوئے ہوئے انہیں جگا رہا ہوں اور شیطان کو بھگا رہا ہوں۔ نیت اور تھی، تو دونوں صورتیں جو ہیں وہ چونکہ اعمال نیت کے تابع تھے، لہذا دونوں حضرات کا یہ عمل اپنی جگہ درست تھا۔ یہ آپ قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، جب قرآن پڑھیں تو یہ ادب میں شامل ہے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو خوش آوازی سے پڑھا جائے، اچھی آواز سے پڑھا جائے، اور باقاعدہ یہ ارشاد ہے آقا علیہ السلام کا کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت بخشو۔ حضرت ابی قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت خوش آواز، بڑے خوش الحان صحابی تھے، قرآن بہت خوبصورت پڑھتے تھے، مل کے کہو سبحان اللہ، بہت اچھا پڑھتے تھے، اور اکثر حضور علیہ السلام انہیں بلا کر قرآن سنا کرتے تھے، وہ پڑھتے حضور سنتے، آواز بہت اچھی تھی۔ ایک دن بلایا، فرمایا قعب خوشخبری ہے؟ فرمایا جی حضور۔ فرمایا خوشخبری یہ ہے کہ آج اللہ نے فرمائش کی ہے، اللہ فرمائش کر رہا ہے کہ قعب سے کہیں قرآن پڑھے۔ جب یہ جملہ سنا تو تڑپ گئے، رو پڑے۔ فرمایا حضور کیا میرے رب نے میرا نام لیا؟ فرمایا ہاں، تیرے رب نے کہا قعب سے کہو قرآن پڑھے، قرآن سنائے۔ فرمایا کہ حضور پھر بتا دیجئے کیا میرے رب نے میرا نام لیا؟ کہا ہاں آپ کا نام لیا۔ رو رو کے داڑھی تر ہو گئی آنسو کہ میرے رب نے مجھ سے قرآن سننے کی خواہش۔ تو خذو زینتکم، زینت کو لیا جائے، جب قرآن پڑھا جائے تو اچھی آواز میں پڑھا جائے۔ جو خوش الحان قاری ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ انہیں اور برکت دے۔ بڑے بڑے اچھے قاری اللہ نے امت محمدیہ کو عطا کیے ہیں، جن کی آوازیں بہت خوبصورت ہیں، ان کی قرات سنی جائے اس سے قرآن کی لذت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ قاری کرامت علی نعیمی صاحب کا ہمیں بڑا تجربہ رہا، ان کے ساتھ کافی وقت گزرا ہے، تو حضرت صاحب قبلہ بھی ان کو بڑا سنا کرتے تھے، بلکہ ایک جملہ آپ نے ان کے لیے کہا تھا کہ جب قاری صاحب قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قرآن نازل ہو رہا، اتر رہا، اتنا وہ محبت سے پڑھتے۔ تو فرمایا یہ ادب ہے، خوش آوازی سے پڑھا جائے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خوش آوازی سے قرآن کو پڑھنے والے جو ہیں وہ مجھے اچھے لگتے ہیں، اور باقاعدہ حضرت ابو حذیفہ کو دعا دی، شکر ہے اللہ کا
کہ اس نے ابو حذیفہ جیسے لوگ میری امت میں شامل کیے جو اچھی آواز سے قرآن پڑھتے. اللہ اکبر.